بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں بہت زیادہ امبیرسنگ سچویشن ہے اس وقت انڈین ایئر فورس کے لیے، اور اسپیشلی بی جے پی کی جو حکومت ہے اس کے لیے. 1990s میں انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور اس میں جناب ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز انہوں نے جناب پھونکے. صرف بنانا کیا تھا؟ ایک فائٹر ایئر کرافٹ تیجاز، ٹھیک ہے جی. اور اس کی حالت یہ ہے جو آپ نے دیکھ لی جناب ایئر شو میں کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا. پہلے جناب نیچے ڈبے رکھ کے بیٹھے رہے کہ جناب وہاں سے آئل لیک ہو رہا ہے، پیٹرول لیک ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جناب کون ایسا فائٹر ایئر کرافٹ کا پائلٹ ہوگا، کون سا ایسا ایئر کرافٹ پائلٹ ہوگا، کسی بھی ملک کا کون سا ایسا ایئر کرافٹ پائلٹ ہوگا جو کہ 500 سے 1000 فٹ کی بلندی میں، آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، 1000 فٹ سے نیچے یا 1000 فٹ تک کی بلندی پہ آ کے وہ مینوور کرے جہاز کو، ٹھیک ہے، ایروبیٹکس پہ جائے. ناٹ پاسبل، ہو نہیں سکتا، ہوتا نہیں ہے ایسے. دیٹ شوز کہ جناب انڈین پائلٹ جو تھا ہی واز پورلی ٹرینڈ، ویری پورلی ٹرینڈ، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کتنی کرپشن ہوئی، یہ ہندوستان کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے، بی جے پی کی حکومت سے، مودی سے پوچھنا چاہیے، اور اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ آتے رہے ہیں، جتنی بھی حکومتیں آتی رہی، ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب انہوں نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز لگا دیے ایک پروجیکٹ میں. 1990 سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کو مارکیٹ کرنے نکلے تھے اس جہاز کو، اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے، سو اس میں اس کی کیا ڈیٹیل میں جاؤں، میں بار بار اس پہ بات کر چکا ہوں. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہاں پہ جس طریقے سے اس کی ہوتی ہے، انکوائریز ہوتی ہیں، اور جو انکوائری کی جائے گی ان دا ڈیز ٹو کم، وہ کیسی انکوائری ہوگی جس میں پتہ چلے کہ جناب یہ واقعی ہی کوئی جناب یہاں مال فنکشن ہوا تھا ایئر کرافٹ کا، یا جو پائلٹ تھا ہی وینٹ لائک بنگس، یا وہ بالکل جناب اس نے جیز جب پل کی تو جیز پل کرنے کے بعد وہ بالکل بلیک آؤٹ کر گیا، یا کیا ہوا، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. لیکن آئی ایم شیور کہ یہ جتنی بھی یہاں پہ انویسٹیگیشن ہوگی اس کی صحیح رپورٹ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ صحیح رپورٹ اگر سامنے آ گئی تو یہاں پہ جناب بہت سے راز ایسے ہیں جو کھل جائیں گے. اس کو کہتے ہیں جناب ایئر کریش انویسٹیگیشن بورڈ. انڈیا کا ایئر کریش انویسٹیگیشن بورڈ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی صحیح رپورٹ نہیں دے گا. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی وہ جس طریقے سے بلیم گیم میں شروع ہو گیا ہے سارا کام کہ جناب یہ ہم نے ایسے کر لیا تھا، ویسے کر لیا تھا، مال فنکشن نہیں ہوا تھا. 3 بیک اپ پلینز ہوتے ہیں کسی بھی ایئر شو پہ جائیں اگر آپ، تو وہ نارمل ایس او پی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایئر کرافٹ ہوتا ہے ڈیمو پہ، دوسرا ایئر کرافٹ ہوتا ہے جناب بیک اپ پہ، اور تیسرا ایئر کرافٹ ہوتا ہے جناب ہوا میں. سو ان دس پرٹیکولر کیس انڈیا والوں نے اس کو بہت لائٹلی لیا، اور میرے خیال میں نہ تو کوئی بیک اپ جہاز تھا اور نہ جو ڈیمو جہاز تھا، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، وہ آپ نے سامنے ہی دیکھ لیا. لیکن بورڈ اب کیا انویسٹیگیشنز کرتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب کہ ایجیکٹ نہیں ہو سکا، جناب جو پائلٹ تھا وہ ایجیکٹ نہیں کر سکا. ایجیکٹ کیا کرنا تھا اس نے، ایجیکٹ کیسے کرتا وہ؟ دیکھیں نا، جہاں پہ مارٹن بیکر کی سیٹس لگی ہوں جو کہ ایجیکشن سیٹس ہیں وچ آر بیسٹ آف دا بیسٹ سیٹس ان دا ورلڈ، اور وہ جناب اگر ایجیکٹ نہیں ہو سکی تو دیٹ مین کہ فرکشن آف سیکنڈز پہ اس کو نیچے چلا گیا جہاز اور وہ جناب کریش کر گیا. تو یہ تو حالت ہے ان کی. اور جب کانفلکٹ ہوا تھا جس کو ہم 4 دن کا کانفلکٹ کہتے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، میں بار بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ 4 دن کا کانفلکٹ نہیں تھا، وہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا کانفلکٹ تھا. اور اس میں جس طریقے سے انڈین پائلٹس جو تھے وہ کاکپٹس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جہازوں میں اپنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اینڈ سو مچ سو کہ جب کانفلکٹ ہیٹ اپ ہوا تو اس وقت جتنے جہاز موجود تھے ہینگرز پہ، یہ پاکستان کی سرحد کے قریب تھے، میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، وہ 200 میل کی ڈیپتھ میں پیچھے لے کے چلے گئے تھے، کیونکہ جہازوں میں بیٹھنے کے لیے انڈین پائلٹس تیار نہیں تھے. تو وہ لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے. ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور ابھی تو فرینچ آفیشل جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ رافیل جہاز کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو چلانے والوں کا قصور تھا. چلانے والوں کو تو قصور تھا، لیکن جو سگنلز پاس ہو رہے تھے، میں وہ بھی آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا، کہ سیٹلائٹ سے جو سگنلز آ رہے تھے یا فار دیٹ میٹر جو 7 جہاز چل رہے تھے جو سگنلز دے رہے تھے فائٹر ایئر کرافٹس کو، انڈین فائٹر ایئر کرافٹس کو، وہ تو سگنل ہی نہیں آ رہے سڑ ہوتے، تو انہوں نے کرنا کی سی، تو دے ور ٹوٹلی بلینک. تو وہ ان کو کہاں سے میزائل آ رہا ہے، کیسے وہ ہٹ ہو رہے ہیں، کیسے وہ جناب نیچے گر رہے ہیں، ان کے جہاز تباہ ہو رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا.
سو وہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اس پہ میں ڈیٹیل میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں، دوبارہ نہیں جانا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ جناب انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ نے جو یہاں پہ ڈیٹیلز دی ہیں وہ بڑی الارمنگ ہے. ٹھیک ہے، ایک چنک انہوں نے دینا ہے 1.3 بلین ڈالرز کا، جو کہ ان قریب پاکستان کو ملنا ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم انہوں نے کہا ہے جناب IMF والوں نے کہ جناب پاکستان کے اندر بیڈ گورننس ہے، اور یہ بیڈ گورننس کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، بہت بڑا لفظ ہے، اور یہ وہ لوگوں کے لیے ہے جو پچھلے کئی سالوں سے گورن کر رہے ہیں پاکستان کو. تو ان کے لیے جناب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے اندر بیڈ گورننس ہے، اور IMF اس کی نشاندہی کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ 2003-2004 میں جو کرپشن ہوئی پاکستان کے اندر، وہ اتنی زیادہ کرپشن تھی کہ اگر وہ کرپشن روک لی جاتی تو پاکستان کا GDP جو ہے وہ 5 سے لے کے 6.5 تک جا سکتا تھا. So that means کہ بہت یہاں پہ ترقی ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہوئی، اینڈ ابھی تک یہ کرپشن جاری ہے. سو یہ کرپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کرپشن اگر ختم نہ ہوئی تو پھر ایک یہاں پہ سچویشن بنی رہے گی، اور اسی طرح یہاں پہ ایک مسئلے مسائل کھڑے رہیں گے. سو ان کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے وہ بھی ہم نے ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ ہمیں ایک وے فارورڈ چاہیے ہے. وے فارورڈ اگر ہمیں نہیں ملے گا تو پھر ایک مسئلہ بنا رہے گا. سو گورننس ہم نے بہتر بنانی ہے، اس کے لیے کوئی ڈراسٹک سرجیکل آپریشن کرنے کی ضرورت ہے تو کیا جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس ملک کو لے کے آگے چلنا ہے. اگر نہیں آپریشن کر سکتے تو پھر اس طرح تو کام نہیں چلے گا، اس طرح تو مسائل بڑھتے جائیں گے. اور کرپشن کو بھی ختم کرنا ہے، ریفارمز لے کے آنی ہے. ریفارمز کا ذکر بھی کر رہی ہے IMF کہ جناب ریفارمز لے کر آنی ہے، اور ریفارمز اگر نہیں لے کے آئیں گے تو یہاں پہ پرابلمز کھڑی رہیں گی اور ملک جو ہے ترقی کی راہ پر نہیں چل سکے گا. سو ریفارمز لے کے آنی ہے، جوڈیشل ریفارمز بھی لے کے آنی ہے، اس کے اندر جناب کرپشن کو بھی ختم کرنا ہے، گورننس کو بہت بہتر بنانا ہے. اور ٹھیکے جو ہیں، پریکیورمنٹ کی بات کی ہے انہوں نے جناب IMF کی رپورٹ میں، پریکیورمنٹ جو کی جاتی ہے اس کی ٹرانسپیرنسی بھی بہت ضروری ہے، اور جو یہاں پہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی بھی بہت ضروری ہے. اس کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں سارے گھپلے ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ ملینز نہیں بلینز آف ڈالرز کے گھپلے ہو رہے ہیں اس میں. سو یہ اگر ٹرانسپیرنسیز نہیں لے کے آئیں گے تو IMF کہہ رہا ہے جناب کہ ہماری جو لینڈنگ ایجنسی ہے، جس سے آپ بورو کر رہے ہیں پیسہ، جس کو جہاں پہ استعمال کر رہے ہیں پیسہ یہاں پہ جو پاکستان کے اندر، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو پیسہ جو ہے IMF کا وہ مس یوز ہو رہا ہے. تو اگر مس یوز سے بچنا ہے پیسے کو، تو بچانا ہے پیسے کو اور ٹرانسپیرنسی لانی ہے، تو وہ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں. تو میں دوبارہ ذرا ایئر کرافٹ کی طرف چلوں گا اور اس پروجیکٹ کی طرف چلوں گا جو کہ جناب تیجاز کے نام سے وہاں پہ پروجیکٹ انڈیا کے اندر تھا، 1990 میں شروع کیا گیا. وہ ایک ایبریویشن یوز کرتے ہیں ایئر فورس میں ہمارے پاکستان میں، اور میرے خیال میں جو یہاں پہ لوگ جو سمجھتے ہیں، جو ایئر فورس والے دیکھ رہے ہوں مجھے، ان کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تیجاز کا پروجیکٹ وہ بھی کیٹ 5 ہو گیا، اور تیجاز کا جو ایئر کرافٹ ہے وہ بھی کیٹ 5 ہو گیا. So there are terms which are used in the Navy, in the Air Force and in the Army. So جو کیٹ 5 والی ٹرم ہے وہ ایئر فورس میں یوز ہوتی ہے، نیوی میں ان دا بیرل کہا جاتا ہے، اور باقی جناب خاکی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں راجر کا نام، راجر بھی ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن دین اگین یہ اور چیزیں ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دیز آر دا ایبریویشن جو یوز کی جاتی ہیں، اور یہ فی الحال میں یہی کہوں گا کہ تیجا جو ہے وہ کیٹ 5 ہو گیا. سو ان سب چیزوں سے کیا حاصل ہوگا، کیا ہم نے حاصل کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں دیکھنا ہے، اور اس سے ہمیں چیزوں کو لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. ناؤ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ پائلٹ ایرر تھا. اگر یہ پائلٹ ایرر تھا تیجاز کا، تو یہ پھر 100% پائلٹ ایرر نہیں کہا جا سکتا جب تک جناب جو ایئر کریش انویسٹیگیشن بورڈ ہے انڈیا کا وہ جب تک نہیں بتاتا اس وقت نہیں ہوگا. لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، تیسری مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انڈین ایئر کریش انویسٹیگیشن بورڈ جو ہے وہ کبھی بھی حقیقت ہمارے سامنے یا لوگوں کے سامنے یا اپنے عوام کے سامنے نہیں لے کر آئے گا. اور اس از ویری انفارچونیٹ بات کرنی ہے جناب کہ انڈین پائلٹس جو ہیں ان کو مسئلے کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، کیونکہ ان کے مسائل اتنے سیریس ہیں کہ ان کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا. ان کی ٹریننگز بہت بری، پورلی
trained people, I would say. Aircraft, Rafale is not a bad aircraft, but then again پائلٹ اس میں مار کھا جاتے ہیں, انڈین پائلٹس مار کھا جاتے ہیں. اور میرے خیال میں دنیا کی جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں یا دنیا کی جو بڑی بڑی یہاں پہ ملٹری ہارڈ ویئر کی یا فار دیٹ میٹر ایمونیشن کی کمپنیز ہیں, وہ 10 مرتبہ سوچیں گی آئندہ آنے والے دنوں میں کہ جناب انڈیا کو کیا اسلحہ بیچنا ہے, کیا جہاز بیچنا ہے, کیا نہیں بیچنا ہے. سو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی پڑے گی.